الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما معكم إني رسول الله إليكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوبا ہم دارن تو تنہا داری کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل نسیمیں سوہ تیری مہربانی اور کتھے مہرلی کتھے تیری ثنا اے گنگار رکھیاں کتھے جا لڑیاں برادران اسلام حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ کی یہ مجلس ہے۔ آج میں نے ان آیتوں کا انتخاب کیا اور آپ کے سامنے تلاوت کی جن میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے اسباب و حالات اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خرابی پوری دنیا کے اندر تھی، لیکن سوال پیدا ہوا کہ آپ کی تشریف آوری کے لیے سرزمین عرب کو کیوں چنا گیا اور سرزمین عرب میں بھی مکہ المکرمہ کو کیوں چنا گیا، جس کی تعریف خود قرآن نے کی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایک ایسی وادی ہے جس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے، بے آب و گیا ہے، یہاں گھاس نہیں، یہاں سبزہ زار نہیں، یہاں باغات نہیں، یہاں کھیتیاں نہیں، اس وادی کا انتخاب کیوں کیا گیا اور اس قوم کا انتخاب کیوں کیا گیا جس کی تعریف خود قرآن کریم نے فرمائی هو الذی بعث فی الامیین، جس نے ان پڑھوں کے اندر ایک رسول کو بھیجا۔ ان پڑھوں کا انتخاب کیوں کیا گیا، پڑھے لکھوں کو کیوں چھوڑا گیا اور سبزہ زار علاقوں کو کیوں چھوڑا گیا، کھیت والوں کو اور سرسبز و شاداب علاقوں کو چھوڑ کر کے غیر ذی زرع ایسی وادی کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ جہاں کچھ چیز پیدا نہیں ہو سکتی، جہاں سبزہ نہیں ہے۔ موٹے طور پر اگر آپ سیرت پر ایک نظر ڈالیں تو یہاں ایسا لگتا ہے کہ ہر وہ چیز جو دنیا کی نظر میں بدقسمتی کی وجہ بن سکتی ہے، جو دنیا کی نظر میں اس کے گرنے کا اور کم حیثیت ہونے کی وجہ بن سکتی ہے،
وہی یہاں اس کی ترقی کا زینہ بنتی ہے اور وہی یہاں اس کی سربلندی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آپ شاید میری بات نہ سمجھے ہوں، انتخاب کیوں کیا امیوں کا؟ موٹے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر امیوں کا انتخاب نہ کیا جاتا تو کس کا کیا جاتا؟ میں نے بتایا تھا کہ دو شہنشاہیت تھیں اس دور میں، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر، لیکن دونوں کے اوپر تہذیب و تمدن کے نام کے ایسے نقوش چڑھ گئے تھے، ان کی تہذیب کے اور تعلیم کے نام کی کچھ ایسی دھبے ان کے دلوں پر بیٹھ گئے تھے جن کا مٹانا اب آسان نہیں تھا، اور وہ اس کے حامل نہیں ہو سکتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف لائیں اور وہ پھر اس دعوت کو دنیا تک پہنچائیں۔ اس کے لیے انتخاب ان لوگوں کو کیا گیا جن کی دل کی تختی کے اوپر ابھی کچھ لکھا نہیں گیا تھا، جو دنیا میں ان پڑھ مشہور تھے، ان کے اوپر کسی تہذیب کا کوئی نقش نہیں چڑھا تھا، کسی تمدن کے اثرات ان کے اوپر نہیں تھے، وہ خالی ذہن تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لوہے دل بالکل ایک صاف کورے کاغذ کی طرح، وائٹ پیپر کی طرح تھا، اس پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ باری تعالیٰ نے اسی کا انتخاب کیا کہ ہاں اس تختی کے اوپر لکھا جا سکتا ہے، اور جو اس پر لکھا جائے گا وہ پتھر کے اندر کندہ ہو جائے گا، جو کبھی مٹے گا نہیں، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی محنت کے بعد اعلان فرمائیں گے ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرۃ العرب، آج شیطان مایوس ہو گیا ہے، آج کے بعد جزیرۃ العرب میں اس کی کوئی پوجا نہیں کرے گا۔ ان لوگوں کا انتخاب کیا گیا، لیکن میں نے کہا تھا ان پڑھتا لوگ سمجھتے تھے کہ بدقسمتی کی علامت ہے، الٹریٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، کوئی آدمی کے شرف کی بات نہیں، لیکن جب اللہ چاہتا ہے تو وہی شرف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ ان پڑھ تھے، انہوں نے کسی کے پاس پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، یہاں تک کہ دنیا کے لوگ ان کو غلام رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنے یہاں نوکر بنانے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر قسمت نے ان کی یاوری فرمائی، اب قیامت تک کے لیے یہی امام ہوں گے۔ اب سب سے امامت چھینی گئی، فرمایا بس اسی قوم کو امامت دی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کا امتحان لے لیا ہے، ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے۔ اب اگر کوئی ایمان لانا چاہتا ہے اور ایمانی نقوش کے اوپر اپنے آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے تو اس امی قوم کے پیچھے ہی ان کو چلنا پڑے گا، اگر کوئی دوسری راہ اختیار کرے گا تو منزل کو نہیں پائے گا۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم، اوپر سے اللہ کی تعریف آ رہی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں، جو زمین میں ہے وہ بھی، جو آسمان میں ہے وہ بھی، القدوس وہ پاک ہے، الحکیم حکمت والا ہے، العزیز سب پر غالب ہے، ہوا وہی تو ہے الذی بعث فی الامیین، جس نے امیوں کے اندر ایک رسول بھیجا، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان کے سامنے اللہ کی کتاب کو تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے، ان کے دلوں کو شرک سے دھوتا ہے، شرک سے دل ناپاک ہوتے ہیں۔ ان المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، قرآن کہتا ہے دنیا میں بہت ساری گندگیاں اور ناپاکیاں ہیں، مگر وہ پانی سے دھل سکتی ہیں، صابن سے صاف ہو سکتی ہیں، پاؤڈر سے صاف ہو سکتی ہیں۔ ان المشرکین نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، شرک ایسی گندگی ہے اس کو نور نبوت کے سوا اور کسی چیز سے دھویا نہیں جا سکتا۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب سکھائیں گے، وہ حکمت سکھائیں گے، دلوں کو پاک کریں گے۔ اللہ نے بشارت دی، ہم نے امیوں کا انتخاب کیا۔ میں کہتا ہوں ان کا امی ہونا ان کو راس آ گیا، ان کا امی ہونا ان کی قسمت چمک گئی۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ آگے بڑھ جائیں، صحابہ کرام میں ایک وہ صحابی ہیں جو بکتے ہوئے آئے تھے، آزاد تھے مگر غلام ہو گئے، آزاد تھے مگر غلام ہو گئے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کو غلام بننا کتنا پسند آیا، ان کا غلام بننا کتنا راس آیا۔
اللہ کے ہاں ان کی کیسی قدر و منزلت بن گئی کہ ساری دنیا کی آزادیاں ان کی غلامی پر قربان. کس کے غلام بنے تھے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور ان کو یہ شرف نصیب ہوا کہ قرآن پاک میں ان کا نام آیا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں. ان کا نام ہے زید، زا یا دال، ان کا نام لینے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها، قرآن نے ان کا نام لے لیا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بنے، ان کو غلامیت کتنی راس آئی، ہزاروں آزادیاں ان کے اوپر قربان. غلام بنے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے سے ان کا تعلق جڑا. غلام بنے تو مسجد نبوی کا مؤذن بننا ان کو نصیب ہوا. غلام بنے تو مکہ فتح ہوا. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، علی ہیں، عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، عشرہ مبشرہ ہیں. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مکہ کی گلیاں ہیں جس میں بلال گھستا جاتا تھا، بلال پر کنکریاں ماری جاتی تھیں، اس ریت پر لٹایا جاتا تھا، ان کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہم نے بلال کو ذلیل کیا. آج اللہ کے گھر کے اوپر بلال کو کھڑا کرو کہ یہ کالا اللہ کا گھر اور اس کے اوپر کالا بلال اللہ کا نام لے گا، لوگوں کا احساس ہوگا کہ ظاہر کے کالا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اندر روشن ہونا چاہیے. بلال کی غلامی اس کو راحت آئی کہ نہیں آئی؟ اور بات دور نکلے گی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے آخری پیغمبر. کون پیغمبر؟ اللہ اکبر، جن کا نام اللہ یا محمد لے کر کہیں نہیں کہتا ہے. کہیں نام لیا اللہ نے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا نام لینا تو کیا فرمایا؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لیا نا. زکریا علیہ السلام کا نام لینا تھا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ. یحییٰ علیہ السلام کا نام لینا تھا، ان کو بلانا تھا تو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور میرے اور آپ کے آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی لینے کی ضرورت پیش آئی، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت پیش آئی تو کیا فرمایا؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. نام کہیں پر نہیں لیا جا رہا ہے. پھر ان کے گھر کے اندر جو ان کی بیوی بنے گی جس کو قرآن نے کہا ازواج امہات، ان کی بیویاں سارے امت کی مائیں ہیں. قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی ماں بنے گی. کتنا بلند مرتبہ، کتنا بلند مقام ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو پاک کر لیا. اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. فرمایا پاک پاکوں کے لیے ہیں. آپ میرے پاک حبیب ہیں تو آپ کے گھر میں بھی کوئی پاک ہی خاتون پہنچے گی. جو خاتون سب سے پہلے پہنچی وہ کنواری تھی یا بیوہ تھی؟ جب اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہوگا، اور تاریخی روایتوں کے مطابق ایک شوہر کا نہیں 2 شوہروں کا انتقال ہوا، ایک کا بھی انتقال ہوا دوسرے کا بھی انتقال ہوا، تو لوگوں نے سمجھا ہوگا کتنی بڑی بدقسمت ہے کہ اس کا تو شوہر ہی مر جاتا ہے، اس کا کوئی شوہر ہی نہیں زندہ رہتا ہے. آپ حیران ہوں گے، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے برادران وطن ایک عرصہ دراز تک جب کوئی پتی مر جاتا تھا تو پتنی کو اس کے ساتھ جلا ڈالتے تھے، صرف اس لیے کہ اس منحوس کو اب زندہ رہنے کا حق نہیں، کہ جس کی نحوست کی وجہ سے شوہر مر گیا یہ زندہ رہ کر کیا کرے گی. لوگ سمجھتے تھے کہ وہ منحوس ہے، لیکن اللہ نے اس کو کیا مقام عطا فرمایا. اگر خدیجہ کا شوہر انتقال نہ کرتا اور وہ بیوہ نہ ہوتی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہ آتی. ان کو بیوہ بننا راس آ گیا، اور کتنی کنواریاں بیٹھی ہیں لیکن کسی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بننے کا شرف نہیں نصیب ہوا. اور یہی ان کو شرف نصیب ہے کہ جب تک وہ آقا کے گھر میں رہی، آقا کے گھر میں کوئی دوسری بیوی نہیں آئی. کتنا بلند مقام اللہ نے عطا فرمایا بیوہ ہونے کی وجہ سے. اور غریبوں کو کبھی غربت بھی راس آتی ہے. مولانا نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں، آپ کبھی دیکھیے گا رات جب 10:30 بجتے ہیں نا تو وہ چوکیدار وہاں کے منتظم
اعلان کرتے ہیں نکلو نکلو بھائی سب نکلو. اس وقت میں وزیر بھی، گدا بھی، بادشاہ بھی سب نکل رہے ہوتے ہیں. اس وقت میں کچھ پاکستانیوں کو، کچھ بنگلہ دیشیوں کو ان کی غربت راس آتی ہے. وہ ساری رات مسجد نبوی کے اندر رہتے ہیں، روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں. اس لیے ان کی غربت وہاں پر لے گئی اور ان کو جھاڑو دینے کی ملازمت مل گئی. ایسی غربت کے اوپر قربان ہزار شاہیاں. کوئی کر سکتا ہے اس کا مقابلہ؟ ہمارے علاقے کے ایک نوجوان حافظ صاحب بہت عرصہ سے مکہ المکرمہ میں بیچارے میں غربت وہاں ان کو لے گئی، مزدوری کرتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کبھی یہ پتا چلا کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا الحمدللہ مجھے کئی بار اندر جانے کا موقع مل گیا. میں نے کہا آپ کو کون لے گیا اندر؟ کہنے لگے سوائے اس کے کہ میری غربت اور کچھ نہیں. میں چونکہ خانہ کعبہ کے ملازم تھا اور میں نے پہلے سال دیکھا بڑا چست اور چالاک جوان، کہتا میں نے پہلے سال دیکھا کہ روکتا وہاں کوئی کسی کو نہیں ہے کہ کون جائے کون نہ جائے، وہاں کوئی روک نہیں سکتا ہے. آپ کا وقت بڑا محدود ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ امیہ خاندان کا، اس نے مکہ کے گورنر کو لکھا کہ میں چونکہ عمرہ کے لیے آ رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے میں وقت کا بادشاہ ہوں، میرے لیے پورے حرم کو خالی کیا جائے تاکہ میں طواف کروں. اس نے واپس اس کو جواب دیا بیوقوف، ایسی بات زبان سے دوبارہ نہیں نکالنا. یہ حرم کسی کے لیے خالی نہیں کیا جاتا ہے، یہ کسی کے لیے خالی کیا جا سکے کسی بادشاہ کے لیے لوگ تیری کشتی نیچے سے کھینچ لیں گے، ایسی بات دوبارہ نہیں کرنا. اس نے کہا ہے حج کیا بیچارے نے اور طواف زیارت کیا، اور جن لوگوں کو جانے کا موقع ملا ان کو پتا ہوگا طواف زیارت کیسے ہوتا ہے. دھکے لگے بیچارے کو، مکے لگے. وقت کا بادشاہ زمزم پیا، طواف کرنے کے بعد کنارے پر آ کر بیٹھا، منظر دیکھ رہا تھا کہ کیسا ایک سمندر چل رہا ہے انسانوں کا، اللہ کے گرد گھوم رہا ہے. اچانک دیکھا ایک فقیر ادھر سے آیا، بالکل پھٹے پرانے سے کپڑے، ایک تھیلا اس نے لٹکایا ہوا اپنے ساتھ، اس کے ساتھ دو چار آدمی. بس جس آدمی کی نظر پڑی وہ ہٹتا جا رہا، یہاں تک کہ جو طواف کر رہے تھے وہ بھی کناروں پر ہو گئے، دائیں بائیں ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے، اور بالکل حرم کے مطاف کا حصہ خالی. وہ حیران ہوا یا اللہ بادشاہ میں ہوں یا یہ بادشاہ ہے؟ اس نے اپنے سیکرٹری سے پوچھا معاذ اللہ یہ کون ہے طواف کر رہا ہے جس کی وجہ سے حرم خالی ہو گیا؟ فرزدق نام کا شاعر، اللہ اس کو قبول فرمائے، وہ موجود تھا. اس نے برجستہ ایک نعت کہی. اس نے کہا ھذا الذی تعرف الحرم والحل. ارے بیوقوف تجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کی وجہ سے حرم نہیں خالی ہوگا. کہا بادشاہ تو یہ ہیں. کہا بس دیکھ لے تو بادشاہ کے یہ بادشاہ ہے. حرم کسی کے لیے خالی ہو سکتا ہے، کسی کے لیے نہیں. تو جب خانہ کعبہ کا در کھلتا ہے وہاں کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا مت داخل ہو. البتہ وہ فضا ایسی بناتے ہیں کہ اس میں بھگدڑ نہیں مچتی ہے، مخصوص لوگ داخل ہوتے ہیں کہیں بھگدڑ نہ مچ جائے. کہتا میں نے پہلے سال دیکھا تو میں نے تاڑ لیا کہ یہ کیسے جاتے. دوسرے سال میں نے بھی ویسے ہی کرتا پہنا، ویسے ہی ڈریس پہنا. کہتا پتلا تھا اس کا جسم ہے. کہتا میں نے ٹانگوں میں گھس کے آگے ہو گیا. میں گھس گیا اندر جا کے دیکھتے تو مجھے بھی آتے. میں نے کہا اب تو گھس گیا ہوں، اب نہیں کوئی نکال سکتا. میں کہتا ہوں کہ کبھی غربت بھی راحت آتی ہے. امیوں کو ان کا امی ہونا راحت آیا. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی. وہ ذات جس نے امیوں کے اندر اپنا رسول بھیجا. اور رسول کیسا بھیجا؟ جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، کبھی آپ نے شہر میں دیکھا ہو تو کافی دن پہلے سے ہنگامہ ہوتا ہے، ہٹو بچو، اعلان ہوتا ہے فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے. اور ہے کون ہے فلاں؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک قطرہ ناپاک، ایک گندگی کی بوری، جدھر سے اصلاح مارو ادھر اندر سے گند ہی گند نکلے گا. اس کے لیے اعلان کیا جاتا ہے ہٹو بچو، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. میرے آقا آپ کے آقا آئے، آنے کے لیے سارے آئے. 1,24,000 آئے. آدم علیہ السلام سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا اس سے کم و بیش آئے. اتنے آئے، لیکن اس طرح کسی کے لیے اعلان نہیں ہوا. 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما معکم ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. آیت پڑھی اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ
ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سارے بنی اسرائیل کو بٹھاتے ہیں، بنی اسرائیل میں جانے والا ہوں، اور اس لیے جانے والا ہوں کہ جانے کے لیے آیا ہوں، اور جب میں چلا جاؤں گا میری تاریخ مٹ جائے تو مجھے تلاش نہیں کرنا، اس لیے کہ میں جانے کے لیے آیا ہوں، ایک رہنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی تاریخ زندہ رہے گی، قیامت تک زندہ رہے گا، اس کی حیات طیبہ زندہ رہے گی، ان کی سنتیں زندہ رہیں گی، یہاں تک کہ ان کے زلف مبارک میں، ان کی داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید ہوں گے، کتنے کالے ہوں گے، وہ بھی قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہ آ رہے ہیں، اب تم ان کی انتظار کرو۔ من بعد اسمہ احمد، اور نام کی بھی بشارت دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی بشارت دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اے زکریا علیہ السلام، ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ اور میرے آقا کی نام کی خوشخبری کہاں سے چلی آ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام سے 500 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جئت بالحنفیۃ سمحا، میں اپنے پردادا کا وہ خالص اور یک طرف ہو جانے والا، شرک سے یکسو ہو جانے والا دین لے کر آیا ہوں۔ وہ خوشخبری دیتے ہیں، بڑا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ بہت کام کیا، گھر سے نکلے، آگ میں ڈالے گئے، ملک سے بے ملک کیے گئے، شہر بدر کیے گئے، اور بڑھاپے میں بیٹے عطا ہوئے، فرمایا ان کی قربانی دو، ان کی قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب دستے سوال دراز کیا، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری انسانیت کا آئندہ کے لیے امام بناتا ہوں۔ یہودی بھی تجھے مانتے ہیں، عیسائی بھی تجھے مانیں گے، اور ایمان والے تو صحیح طریقے سے تجھے مانیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا پروردگار کی شان کریمی اس وقت میں جوش میں ہے، تو دعا مانگی، ربنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ، اے اللہ یہاں کے لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان کو تو تازہ تازہ پھل دینا۔ فرمایا یہ کمینی دنیا، اس کی کیا سوال کرتے ہو؟ یہاں تو قال ومن کفر، فرمایا جو کفر کرے گا اس کو بھی دوں گا، فامتعوہ قلیلا، تھوڑی سی دوں گا دنیا کتنی ہے، 60 سال 70 سال 100 سال 200 سال، فامتعوہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر، پھر کھینچ لوں گا جہنم کی طرف۔ اور کوئی دعا کرنی تو بتا، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ دعا کرتا ہوں، کام تیری شان کے لائق کہاں ہوا، البتہ تو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ اور کوئی دعا، ربنا وجعل ذریۃ من، اے اللہ اگر ساری میری اولاد کو نیک نہیں بننا تو کم سے کم ایک جماعت ایسی رہے جو نیک رہے قیامت تک۔ فرمایا یہ بھی قبول ہو گئی۔ اور ایک آخری دعا کرتا ہوں، اور دعا کا لب لباب اور خلاصہ پیش کرتا ہوں، یہ آخری دعا ہے اللہ اس کو تو ضرور قبول فرما۔ فرمایا یہ تو ہو چکی قبول، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور کل میں نے دوسری جگہ سے آیت پڑھی تھی، وہاں بھی آقا کی یہی تعریف ہے۔ آج هو الذی بعث فی الامیین، وہاں بھی یہی تعریف ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی وہاں بھی یہی تعریف ہے۔ اے اللہ ایک آخری دعا مانگتا ہوں۔ کیا دعا مانگتا ہے؟ فرمایا عرض یہ کرتا ہوں تیرا گھر میں نے بنا دیا، اس کو آباد رکھنے کے لیے ایک طبقے کو تیار کرنا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کو نیند آ جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ آدم علیہ السلام کی ذریت کا سارا قافلہ ہلاکت کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور ملہ کو بھی نیند آ جائے گی۔ جب وہ تباہی کا دور قریب آ لگے اس وقت میں تو اپنے آخری پیغمبر کو بھیجنا، اس لیے کہ اس وقت میں کوئی دوسرا اس کا کھیون ہار نہیں بن سکتا ہے، اس کشتی کو کوئی کنارے لگا ہی نہیں سکتا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
اے اللہ تو بھیجنا ان کے بیچ میں ایک رسول منہم جو ان میں سے ہی ہو یعلمہم الکتاب ویزکیہم. یہاں ترتیب بدلی اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان آیتوں کی تفسیر ہے. ان آیتوں میں کہا گیا تھا نا کہ وَيُزَكِّيهِمْ وہ ان کے اندر کو صاف کریں گے, دلوں کو صاف کریں گے, دلوں کی صفائی کریں گے. یہاں بیان کیا کیسے کریں گے؟ یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وہ تیری آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور کتاب کا علم لوگوں کو دیں گے. اور سب سے بڑا کام اس کتاب کے علم کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وہ ان کی صفائی کریں گے. کتنے ہزار سال پہلے سے ڈنکا بجایا جا رہا ہے, کوئی آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, کان کھولو کسی نے آنا ہے, آ رہا ہے کوئی. اتنا ہی نہیں اور پیچھے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں نے کائنات کو پیدا فرمایا, انسانوں کو پیدا فرمایا, تو میں نے سارے انسانوں کو اکٹھا ہو کر کے ایک وعدہ لیا. کیا لیا؟ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم. یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ان کی ساری ذریت کو پیدا فرمایا اور پھر ان سے ایک وعدہ لیا. الست بربکم قالوا بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا سب نے کہا ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں. ایک وعدہ میں نے اپنی ربوبیت کا لیا, ایک وعدہ میں نے اپنی توحید کا لیا, ایک وعدہ میں نے آپ اپنی خدائی کا لیا, اور ایک وعدہ میں نے محمد کی مصطفیٰ کا لیا صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُمُ الْكِتَابَ جب میں نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا, آدم علیہ السلام سے بھی, نوح علیہ السلام سے بھی, ابراہیم علیہ السلام سے بھی, سارے نبیوں سے وعدہ لیا. لما آتیتکم الکتاب جب میں تم کو کتاب دے دوں, جب میں تم کو رسالت دے دوں. ثم جاءکم رسول پھر وہ آخری پیمبر آ جائے جس کی تم سب بشارت دیتے ہو, اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے فَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تم پر فرض ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے, وَلَتَنْصُرُنَّ اور تم ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا کہا ہم نے اقرار کر لیا. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہا تم بھی گواہ رہو, میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں, اور تمہارے سے قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا. اور انبیاء کرام نے تو اللہ کی علم کے مطابق پہلے ہی آپ کے آنے سے چلا جانا ہے. پھر یہ وعدہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وعدہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جس دور کے اندر جو نبی آئے گا اس کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے گا تو اپنے ماننے والوں کو یہ بتا کر جائے گا کہ میں جانے کے لیے آیا ہوں, میں رہنے کے لیے نہیں آیا. رہنے کے لیے ایک ہی آ رہا ہے, اور رہنے کے لیے سے مطلب یہ کہ اب قیامت تک وہی رہے گا, اب قیامت تک وہی رہے گا, اس کے بعد کوئی دوسرا نہیں آئے گا. اس کی تعلیمات زندہ رہیں گی, اس کی سنتیں زندہ رہیں گی. اور احمد نظیم قاسمی کے وقول تم سے پہلے کا ماضی ہزاروں کا صحیح, تم سے پہلے کا ماضی ہزاروں کا صحیح, اب کا حشر جو پردہ ہے وہ تمہارا ہے. اب قیامت تک بس آپ ہی رہیں گے. ہر نبی یہ بات بتاتے ہوئے جائے گا, اور حیرت ناک طریقے سے دنیا کی جس دھرم کی کتابوں کے, جس مذہب کے ہم دھارمک پستکوں کو, ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھتے ہیں, اس کے اندر مٹے ہوئے نقوش کے باوجود اوپر گرد پڑی ہوئی ہے, مگر اس کے نیچے لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ہر یہ کہنے جانے والا کہتا ہوا گیا کہ میں تو جانے کے لیے آیا ہوں, اس لیے جا رہا ہوں. آنے والا ایک ہی ہے, اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.